بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله عزیز طلباء و سامعین و حاضرین، حسب ترتیب ہمارا جو درس کا سلسلہ ہے وہ حقوق کے اولاد کے حوالے سے چل رہا ہے۔ پیچھے ہم نے 4 دروس میں اولاد کے جو حقوق والدین پر ہے ان کا قدر تفصیل سے ذکر کیا، اور کل کے درس میں جتنا ہم نے پڑھا تھا وہ تقریباً کتنے حقوق بتائے تھے؟ 60۔ کتنے بتائے تھے؟ 60۔ ان میں 40 حقوق جو ہیں وہ بیٹی اور بیٹے، جتنے بھی بیٹیاں بیٹے ہیں یعنی اولاد، ان کے مشترکہ حقوق بتائے گئے، اور اس کے ساتھ کچھ بیٹے کے خصوصی حقوق تھے جو 6 بتائے تھے، اور اسی طرح بیٹی کے بھی کچھ حقوق اس کی تربیت سے متعلقہ، وراثت سے متعلقہ، یہ چیزیں کل ہم نے پڑھی، اور کل بتایا تھا کہ آگے ہم اولاد پر والدین کے حقوق یہ تقریباً ہم پڑھ چکے۔ اب اولاد پر جو والدین کے حقوق ہیں ان کو ہم سمجھیں گے وہ کیا ہے۔ یہ تو والدین کے حق تھے، یعنی والدین پر اولاد کے حقوق تھے۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اولاد پر والدین کے کیا حق ہے، یعنی اولاد پہ اٹھتے ماں باپ کا کیڑا کیڑا حق ہے جنہوں ادا کرنا اولاد ہستے لازمی ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ شروع کرن تو پہلا پچھلے ہی دروس کے اندر آیا مبارکہ جڑی شروع تو تلاوت کی سی درس کے اندر سورۃ لقمان دی آیا مبارکہ، اور اس دے وچ یہ چیز تانوں دسی گئی سی کہ حضرت لقمان سلام اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کی جو تربیت اور وصیتیں کی ہے ان کو ہم پڑھیں گے۔ یہ پیچھے ذکر کیا تھا، تو اسی چیز کو پچھلے درس کے ساتھ ملاتے ہوئے حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو قرآن پاک میں جو وصیتیں نصیحتیں فرمائی ہیں ان کا ہی ذکر آج مختصر آج کے درس میں کریں گے، اور پھر آگے آنے والے درس میں اولاد پر جو ماں باپ کے حق ہیں وہ بیان کریں، تاکہ پچھلے جتنے دروس ہیں انہی کے ساتھ یہ درس بھی شامل ہو جائے۔ تو اس مناسبت سے قرآن پاک سے ہی میں نے آج کے درس میں سورۃ لقمان کی ہی آیا مبارکہ تلاوت کی۔ لہذا اس طرح سے آپ تمام بچے متوجہ ہو کر بیٹھے، توجہ سے سیدھے ہو کر بیٹھے اور بات کو سمجھیں۔ سب سے پہلے تھوڑا سا آپ کو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف پیش کرتے ہیں کہ حضرت لقمان کون تھے
اسی طرح آپ کے اس بیٹے کا نام کیا تھا جس بیٹے کو آپ نے وصیتیں فرمائی تھی اور آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو یہ بنیادی معلومات اب آپ توجہ سے سنیں۔ حضرت لقمان کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن جو جمہور عقیدہ ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی۔ کیا حکمت عطا فرمائی؟ حکمت کسے کہتے ہیں؟ گہری سمجھ، گہری سمجھ، اور یعنی دل میں نورانیت کا پیدا ہو جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گمراہی سے دور رہنا اور ہدایت کی باتیں اس کی زبان سے جاری ہونا، یعنی ایسی پختہ باتیں دلیل کے ساتھ جس کا توڑ باطل کے پاس نہ ہو، اسے حکمت کہتے ہیں۔ یہ تو ہمارے ہاں تو حکمت ایک چلتی ہے نا، فلانا حکیم بڑی حکمت کر رہا ہے، یہ وہ حکمت نہیں، یہ وہ پختہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اسے حکمت کہتے ہیں۔ اور جسے حکمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اسے بہت ساری بھلائیاں عطا کر دیتا ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِیرًا، اور جسے حکمت عطا کی گئی اسے بہت خیر کثیر عطا کی۔ تو حضرت لقمان حکیم تھے، یعنی دانا تھے، پختہ علم کے مالک تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لدنی بات و جلی نے فرمایا کہ عطا فرمایا معرفت کا۔ تو آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ حضرت تعارف کے حوالے سے والد ہے اور آپ کی عمر 1000 سال ہے، اور داؤد علیہ السلام کی صحبت آپ نے پائی، یعنی 1000 سال عمر حضرت لقمان نے پائی، 1000 سال عمر۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی آپ نے پایا، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام، جن کو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں، سلیمان علیہ السلام، تو حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا، اور آپ اپنے دور میں وقت کے قاضی بھی تھے، اور بہت ساری شانوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا۔ تو آپ کا جو بیٹا ہے اس بیٹے کا نام ہے انعم، الف نون عین میم، انعم۔ بعض نے یہ نام بتایا اور بعض نے بتایا اشقم، اشقم، الف شین قاف ڈنڈے والا میم، اشقم۔ تو یہ آپ کے اس مبارک بیٹے کا نام ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ سورۃ لقمان میں ہی چند نصیحتیں فرمائی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں جو سمجھنا ہے کہ لقمان بطور باپ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، تو جتنے بھی والد ہیں ان کے لیے یہ ایک لائحہ عمل اور ایک نمونہ ہے کہ بیٹے کو نصیحت وصیت کیسے کرنی چاہیے اور سب سے پہلے کون سی وصیت کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے ابھی جو پہلی وصیت ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ پہلی وصیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ لقمان 21 پارہ آیت نمبر 13 سے یہ پہلی وصیت شروع ہو گئی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا۔ اب یہاں
حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. اب وہ کیا نصیحت ہے؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے. تو یہاں طریقہ انداز تبلیغ کا نصیحت کا بتایا جا رہا ہے. اے میرے بیٹے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے جتنے بھی مجرم ہیں مومن، تو اللہ تعالیٰ ان کو کس پیارے انداز میں خطاب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو یہاں انداز خطاب جو ہے باپ کا بیٹے سے، وہ یہ انداز قرآن پاک بیان فرما رہا ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے. تو ہوں ماں باپ کتنا بچے اپنے پتروں کو آج مارتا، او کنجرا اڑا مار چل رہا آپ کتے نے پوچھنا. یہ جڑے ابے نے نا اپنی اولاداں دے، یہ انہاں سے سلسلہ شروع کیتا ہے بھی ابے اپنی زباناں چ تھوڑا جہا ادب والا طریقہ اولاد واسطے پیدا کرن گے تو اولاد بھی انہاں دے قدماں تے نچاور ہوئے. تو پہلا انداز خطاب جو ہے، اے میرے بیٹے. اب آگے وصیت کیا ہے؟ لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی وصیت کون سی کی؟ نصیحت، ہاں، شرک نہ کرنا. پہلی وصیت کیا کی؟ شرک نہ کرنا. اب یہاں بات توجہ رکھو، پہلی وصیت کون سی کی ہے؟ سب بولا کرو، شرک نہ کرنا. اے میرے بیٹے، شرک نہ کرنا. ان شرک لظلم عظیم، اگے اس شرک والے گناہ کا عذاب اللہ تعالی نے جڑا نازل دسیا وہ اپنے بیٹے کو آپ فرما ہے. بیٹا کبھی شرک نہ کرنا، کیونکہ جڑا شرک ہے ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. سمجھ آ رہی؟ تو پہلی نصیحت کون سی ہے؟ شرک نہ کرنا. تو معلوم ہوا کہ والد کو اپنی اولاد کے ذہنوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین کامل بٹھانا چاہیے کہ بیٹا اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اپنے رب کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا، اپنے رب کے علاوہ کسی کی طرف مت التفات کرنا، ہمیشہ اپنے رب سے ہی لو لگائے رکھنا. تو یہ بنیادی بات ہے کہ جب بچے کے دل میں اپنے خالق مالک کے بارے میں یہ یقین آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کا غلام نہیں بنتا. اور شرک کا اثر دیکھے تو یہ بھی ایک بدتر غلامی کا نام ہے کہ غیروں کے حکم کا غلام بن گیا. یہی شرک ہے، غیر کا غلام بننا. تو پہلی وصیت کیا فرمائی بیٹے کو کہ کبھی شرک نہ کرنا، یعنی غیر کا غلام نہیں بننا ہے. تو اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ سب تو پہلے ماں باپ کی وصیت یہ اولاد کو ہوتی ہے، پتر ٹائم نال آئے گا تے ٹائم نال جائے گا تے یہ پڑھنا تو پڑھے گا، پھر ہی تینوں کو نوکری لبنی ہے، پھر ہی تینوں کسی کو رشتہ دینا. اتنا ہی ہے نا، کوئی اتنا ہی ہوتا ہے نا. ہوں یہ سبق تو سارے غلامی نے، غلامی شیر کے کھنے اور بنیا. میں جمعہ شریف کی شہر یا ختم شریف کے حوالے تو بھی میں کی تھا کہ پوری دنیا کے اتنے نظام شرک دا جڑا چل رہا پیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے انگریز کا حکم چل رہا ہے کوئی نہ، اس انگریز کے حکم نو تکڑیا کرنے مزید چلاو یہ مسلمان قوم انی ہو کے اتنے لگی
آگے نے تو اللہ تعالی دا ذکر بھی کر رہے ہیں نال شرک بھی کر رہے ہیں. تو بیٹے نو باپ نے فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہرانا. اب ایک طرف حکم اللہ تعالیٰ کا ہو، دوسری طرف حکم قانون کا ہو، انگریز کے قانون کا. تو ہم کون سا حکم مان رہے ہیں آج کل؟ سمجھ نہیں ہے؟ رب تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں جو حکم کو چلانے والے، ان کو نبھانے والے، ان کو پڑھانے والے، ان کو پڑھنے والے جائز سمجھ کر، تو اس شرک میں تو سب فرقے نہیں آئے ہوئے ہیں. ادھر 11ویں کے اوپر لوگوں کے فتوے ہوتے ہیں بے وقوفوں کے کہ 11ویں غیر اللہ کے نام عید حرام کہ بدبختہ یہ جو 70-75 سال تو اٹھتے ساڈے اتنے مسلط آ غیر کا قانون اتنے کدی تینوں تقریر یاد نہیں آئی، کیونکہ یہ انہوں نے اپنے پودے نے باہر آئے. تو اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تو سوا کسی اور کا بھی شریک ٹھہرانا نہیں. یہ پہلی وصیت آپ نے فرمائی. اور اس وصیت تو سبق ساڈے واسطے کی ہے کہ باپ سب تو پہلے یا کوئی بھی ہے مسلمان بحیثیت ہے وہ جدوں بھی واضح نصیحت شروع کرنا کرے کہ اپنے گھروں شروع ہوئے. کتوں شروع ہوئے؟ اپنے گھروں. کیونکہ لقمان نے اپنے بیٹے کو شروع کیا نا، ہم اپنے گھروں شروع کیا. ہوں ابا اپنے گھر سے وصیت نہ کرے تو دوجے نو کرے نصیحت، ان کی نصیحت کا اثر نہیں ہونا، کیونکہ گھروں اپنے شروع کا کرے. تو یہ پہلی جناب وصیت. اور دوسرا یہ سبق سانو ملیا کہ الفاظ کے اندر نرمی کرنی چاہیے، جی میں کہ تمہیں دسیا یا بنیا اے میرے بیٹے، ادب پیار نال مخاطب کرنا. تیسرا ہے کہ سبق سانو ملیا اس وصیت تو نصیحت تو کہ عمل اچھا کرن تو پہلے عقیدہ درست رکھنا ہے. پہلے عقیدے کی اصلاح ہوگی. کادی بولتے نہیں ہو؟ عقیدے کی پہلے اصلاح ہوئے پھر عمل کی دعوت ہوگی. کیونکہ سب تو پہلے آپ نے عقیدے کی اصلاح سے اپنے بیٹے کو مخاطب فرمایا ہے کہ بیٹا شرک نہیں کرنا. سمجھ آ گئی؟ تو یہ سانو نصیحت کرن. چوتھا ہے کہ شرک کا معنی کفر مرحلہ کے لمبی گل اتنا تمہیں پتہ چل گیا کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جڑی پہلی وصیت کیتی ہے اندر کنیاں گلاں آ گئی. ایک تو باپ اولاد کو پیار محبت نال مخاطب کرے، جھڑکے نہیں اور غصے نال نہ بولے اپنی اولاد نال. دوسرے نمبر تے اپنے گھروں تبلیغ شروع کرے. تیسرے نمبر تے پہلے عقیدے کی تبلیغ کرے. اور چوتھے نمبر تے پھر اعمال صالحہ. یہ یعنی ایک وصیت تو سانو نتائج ملے. تو یہ پتہ چلا کہ سب تو پہلے عقیدہ ضروری. تانوں سکولاں چ عقیدہ دس دے کہ نس دے دسن تو نس دے. اور ملا پیر بھی عقیدہ نہیں دسنا. ملا پیر نے قوم ہتھاں جھنڈے پھڑا دیتے اور سکول والے بھی جھنڈے پھڑا دے، لیکن وہ سال چ ایک دن پھڑا دے. سکول والے سال ایک دن جھنڈا ہاتھ پھڑا دیا وہ 14 اگست نو. تے ملا پیر تے روزانہ دے حکومت والا روزانہ جھنڈے چکو، یعنی شرک دی دعوت. سمجھ نہیں آئی؟ تو پہلی یہ وصیت میرا خیال ہے کہ یہ پہلی وصیت تے اپنا آج کا درس کافی ہے اتنا، تاکہ تھوڑا بہت آپ تبصرہ بھی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ سیدھا پڑھن تے بتھیرا پڑھایا جا رہا ہے. تو مقصد گل سمجھا کے ذہن چ بٹھانا ہوتا ہے. تو اج دے اس درس حضرت لقمان نے اپنے بیٹے نے جو وصیتاں کیتیاں نے
انہاں چو پہلی وصیت کیڑی کیتی ہے؟ ہاں پہلی وصیت کیڑی کیتی ہے؟ شرک نہ کرنا۔ بیٹا سیدھے توجہ ادھر کرو، پہلی کون سی وصیت کی ہے؟ شرک نہ کرنا۔ اب اس میں پہلی وصیت میں آپ نے اپنے بیٹے کے عقیدے کی اصلاح کی ہے۔ پہلی وصیت میں کیا بات فرمائی؟ عقیدے کی اصلاح۔ تو آج تو عقیدے کی اصلاح کرنا ہی اس ماحول معاشرے میں جرم سمجھا جاتا ہے۔ اس نظام میں، اس ماحول میں عقیدے کی اصلاح کرنا ہی جب جرم سمجھا جاتا ہے تو عقیدے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ تو وہی بات ہے کہ مرض کا علاج نہ کرو۔ جسم کو مرض لگی ہے تو جتنا مشکل ہو علاج کرو، جان بچ جائے۔ اور جب ایمان کو مرض لگی ہو تو اس پر بھی حق والے جو ہے وہ اس کی مرض کی زیادہ علاج اس مرض کا کرتے ہیں جو ایمان کو مرض لگی ہوئی ہے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ جان کے علاج کے لیے کسی کو کوئی سختی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ جان کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب اگر آپریشن کرنا پڑ جائے مریض کا تو جو مریض کے وارث ہوتے ہیں وہ اگر دیکھیں ڈاکٹر دیا کینچیاں دیا ہتھیار دیا چھریاں دیا نہ چیرنا پڑنا سارا میت مرد نو میت نو اور مریض نو مریض میت پڑے ہوگا نا بھئی وہ جی تو اور ویکھن نا ڈاکٹر دے ہتھیاراں نو کہ مڑ مریض نہیں بچ سکتا ایویں۔ لیکن کدے کہ لے آ کیا یار ڈاکٹر بڑا سخت ہے، او مریض نو چیری پھاڑی جاتا ہے۔ کدے کہ لیا کیا ہے، کدے کہ جا کے ڈاکٹر بڑی سختی کرتے ہیں، کدے کہ نہیں آ گیا، کیونکہ جان دا معاملہ ہے۔ ہن جان دے معاملے چ آپریشن جیسا موجی چیز ساڈے گل پہ گئی کہ جسم نو چیر پھاڑ دینا، جسمانی مرض دے بچن رکھتے پیسہ پلیوں دینا ہے، جنہ منگنا اُنہ پیسہ دینا ہے، جنہ منگنا ہے۔ مڑ آپریشن ہو جانا ہے تے اگلے لکھانا ہے مر گیا تے ساڈا کوئی ذمہ نہیں۔ ساریاں شرطاں من کے اساں جے کامیاب بدلے ربی نال ہو گیا تیری بڑی مہربانی، مڑ تریفاں ہو سن کوئی نہ ڈاکٹر دیاں کامیاب رہا ماں ڈاکٹر آپریشن کامیاب اتنا ہی۔ یہ سارا کچھ تے اساں نہ سانو سختی نظر آتی ہے نہ سانو خرچے نظر آتے ہیں، ایتھے تے سارے اکٹھے آ تے جے کو رب دی تعالی دی دتی توفیق نال سچی گل کردا ہوئے اور بے لوث کردا ہوئے تے زبان نال کردا ہوئے تے جو زبان والی سبب بھی اگر اسی سختی سمجھ لگیے تو پھر ساڈے دماغاں وچ بدبختی ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ تو آج ہم نے بیٹا پہلی وصیت پہ بات کی اور وہ کیا ہے؟ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، اور ہر وہ بات شرک ہوگی جو تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقابلے میں لے آئے گی۔ ایک طرف رسول پاک کا حکم ہے، دوسری طرف آج کے پیر کا حکم ہے۔ تو اب پیر کو رسول پاک کے مقابلے میں کھڑا کر کے مان لینا یہ وہی شرک ہے کہ وہاں بت تھے اور یہاں آدمی ہے۔ تو یہ شرک آج کام وہی ہو رہا ہے، صرف شرک کا طریقہ بدلا ہوا ہے۔ اس وقت بت ہوتے تھے، اب بت نہیں ہے، اب آدمی ہے، آدمی ہے جو رب کے مقابلے میں اپنی بات بنوانا چاہتے ہیں۔ تو کبھی بھی ایسی بات نہ ماننا۔ ہم نے پڑھا بھی تھا پچھلے دروس میں توحید فی صفات، توحید فی ذات، توحید فی خلقت، توحید فی طاعت پڑھا تھا نا۔ یعنی حکم میں اللہ کے سوا کسی اور کا، عبادت میں تو سب مانتے ہیں کہ عبادت میں شریک کرنا یہ شرک ہے، تو کسی غیر کو حکم میں داخل کر لینا یہ کون سی توحید ہے؟
اس شرک میں پوری دنیا کے اوپر جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں الا ماشاءاللہ کوئی برلے ہوں گے جو اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ یہ غیر کا حکم ماننا یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے. تو حضرت لقمان نے بنیادی طور پہ اپنے بیٹے کے ذہن میں یہ بات بٹھائی کہ بیٹا کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرنا. تو آج کا ہمارا یہ مختصر درس پہلی وصیت جو قرآن پاک کے حوالے سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمائی، اس وصیت کو ہم نے مختصر پڑھا. کل اگلی دوسری وصیت کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. اور اس طرح یہ 4-5 وصیتیں جو آپ کی ہیں یہ باپ کے لیے بالخصوص توجہ کا حامل ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے.